بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ المرسلین۔ میرے پیارے دوستو، میرے پیارے سامعین، ناظرین، ذی الحجہ کا مہینہ یہ قربانی والا بھی مہینہ ہے اور یہ حج والا بھی مہینہ ہے۔ مسلمان جو ہیں وہ حج کرنے کے لیے مکہ معظمہ کی سرزمین پہنچتے ہیں، بیت اللہ کی زیارت کرتے ہیں، صفا مروہ پہ جاتے ہیں، پھر مینا، وقوف عرفات، مزدلفہ، یہ سارے ارکان جو ہیں مکمل کرتے ہیں۔ اور یہ دن جو ہیں یہ حج کے دن بہت ہی قبولیت کے دن ہیں۔ اللہ جل شانہ کے سامنے گڑ گڑانا، رونا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، توبہ اور استغفار کرنا، انسان جہاں کہیں بھی ہو اللہ کے سامنے توبہ اور استغفار کرتا رہے۔ جس طرح بھی انسان زندگی گزار رہا ہے، انسان تو خطا کا پتلا ہے۔ اللہ جل شانہ کے سامنے گڑ گڑانا، رونا، توبہ اور استغفار کرنا، یہ اللہ جل شانہ کو یہ عمل بہت ہی محبوب عمل لگتا ہے۔ جب انسان سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ جل شانہ اس کی طلب کو دیکھتے ہوئے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک حاجی حج کے دنوں کے اندر وہاں حاضری دے رہا تھا، حج کے ارکان کر رہا تھا، اور یہ ترانہ بھی اپنی زبان سے پڑھ رہا تھا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ جہاں کہیں بھی وہ اپنے وقت کو گزار رہا تھا، اس ترانے کو وہ اپنی زبان سے پڑھ رہا تھا، لبیک اللہم لبیک، لیکن غیب سے آواز آتی لا لبیک، یہ کہتا لبیک اللہم لبیک، غیب سے آواز آتی لا لبیک، یہ کہتا کہ اللہ میں حاضر ہوں، اللہ میں حاضر ہوں، اور آواز آتی تیری حاضری کوئی قابل قبول نہیں۔ ایک اور حاجی اس کے ساتھ حج کے ارکان کو کر رہا تھا، حج کے ارکان کے لیے اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ اب اس حاجی نے اس کی آواز کو سنا، یہ کہہ رہا ہے لبیک اللہم لبیک، اور غیب سے آواز آ رہی ہے لا لبیک، تیری کوئی حاضری قابل قبول نہیں۔ اب یہ بار بار سننے کے اندر آواز آ رہی تھی۔ اب اس حاجی صاحب سے رکا نہ گیا، رہا نہ گیا، برداشت نہ ہوا یہ جملہ سن کر۔ اس نے اس سے پوچھا کہ آپ سن رہے ہو کہ آپ کی جواب پر کیا جواب مل رہا ہے؟ وہ کہنے لگا مجھے معلوم ہے، میں کہہ رہا ہوں لبیک اللہم لبیک، اللہ میں حاضر ہوں، اللہ میں حاضر ہوں، اور مجھے جواب کے اندر یہ مل رہا ہے لا لبیک، تیری کوئی حاضری قبول نہیں۔ پھر وہ اس سے کہنے لگا اگر تجھے معلوم ہے کہ تیری حاضری کوئی قبول نہیں تو پھر تیرا یہاں آنے کا کیا فائدہ ہے؟ تیرا یہاں وقت گزارنے کا کیا فائدہ ہے؟ تو نے اتنا لمبا سفر کیا، اتنا خرچہ تو نے برداشت کیا، اپنا سب کچھ چھوڑ کر یہاں مکہ کی سرزمین کے اندر آیا، اور تجھے معلوم بھی ہو رہا ہے اللہ نے میری حاضری کو قبول نہیں کیا۔ پھر وہ کہنے لگا کہ آج کی بات نہیں، یہ پہلا سال نہیں، مجھے تقریباً 40 سال ہو گئے ہیں، میں یہاں ہر سال حاضر ہوتا ہوں، حاضری دیتا ہوں، کہتا ہوں لبیک اللہم لبیک، اور یہی آواز مجھے سنائی دیتی ہے لا لبیک، تیری کوئی حاضری نہیں۔ تب اس نے ان کے الفاظ کو سنا، اس کی بات کو سنا، میں تو دیکھ رہا تھا، میں تو یہ سمجھتا تھا کہ یہ پہلی مرتبہ پہلا سال ہے، لیکن اس نے کیا کہا ایک سال کی بات نہیں، تقریباً 40 سال کا عرصہ گزر گیا، ہر سال حاضری ہوتی ہے، ہر سال یہی مجھے الفاظ سننے پڑتے ہیں، تیری کوئی حاضری قابل قبول نہیں۔ پھر وہ کہنے لگا کہ اگر آپ کو معلوم ہے تیری حاضری قابل قبول نہیں، اور 40 سال سے یہی ہوتا چلا آ رہا ہے، اور ہر سال تو چھوڑتا بھی نہیں، یہاں پھر تو حج کرنے کے لیے آ جاتا ہے، یہاں تو پھر مکہ کی سرزمین پہ آ جاتا ہے، یہاں تو پھر طواف کرنے کے لیے آ جاتا ہے، یہاں تو پھر ملتزم کے پاس بے مقام ابراہیم کے پاس نفل پڑھنے کے لیے آ جاتا ہے، یہاں تو پھر مقام ابراہیم مقام حتیم کے اندر نفل پڑھنے کے لیے آ جاتا ہے، یہ سارے رکن ادا کرنے کے لیے ہر سال تو یہاں آ جاتا ہے، لیکن تیرا آنے کا یہاں فائدہ کیا ہے جب تیری حاضری قابل قبول ہی نہیں، جب تجھے جواب مل رہا ہے، جب تجھے سنائی دے رہا ہے کہ
تیری حاضری کوئی قابل قبول نہیں ہے، لا لبیک تیری کوئی حاضری نہیں، اب میرا آنے کا فائدہ کیا ہے؟ لیکن میرے پیارے دوستو، میرے پیارے سامعین اور ناظرین، بازرہ توجہ سے سننے والی ہے، اس حاجی صاحب نے کیا جواب دیا، اس انسان نے کیا جواب دیا جو ہر سال آتا تھا، اس کی حاضری قبول نہیں ہوتی تھی؟ وہ کہنے لگا کہ اے انسان، تو مجھے کہتا ہے کہ تیرا آنے کا فائدہ کیا ہے؟ تو یہاں کیوں آتا ہے؟ اس جگہ کو چھوڑ دے اگر تیری حاضری قبول نہیں ہوتی۔ اس نے کہا کہ اے انسان، مجھے تو ذرا بتا، اس در کے علاوہ اور کوئی کون سا ایسا در ہے کہ جہاں جا کر میں اپنے اللہ کو منا لوں، جہاں جا کر میں اپنے گناہوں کی توبہ کر لوں، جہاں جا کر اپنے گناہوں کو معافی مانگ لوں؟ اگر کوئی اس کے علاوہ کوئی دوسرا در ہے تو مجھے پھر بتا، میں اس در کو چھوڑ کر اس در پہ چلا جاؤں۔ اگر اس در کے علاوہ کوئی اور دوسرا در نہیں ہے تو پھر میں یہ در پوری زندگی کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ بس یہ جملہ کہنا تھا، بس یہ جملہ اس کے دل سے ایسا نکلا کہ اللہ جل شانہ کی رحمت کو جوش آیا۔ اللہ جل شانہ نے اس کے جملے سنے اور سننے کے بعد اللہ جل شانہ نے اس آدمی سے کہا، اس آدمی کو کہا کہ اے انسان، تو اس سال کی حاضری پہ لو رہا ہے، میں نے تیرے پچھلے سارے جتنے 40 سال گزر گئے، ہر سال کی حاضری کو میں نے قبول کر لیا ہے۔ میرے پیارے دوستو، جب انسان سچے دل سے توبہ کرتا ہے نا، جب انسان سچے دل سے اللہ کے سامنے آ جاتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، تو اللہ جل شانہ پھر انسان کو اپنی رحمت کے سائے کے اندر لے لیتے ہیں، اپنے فضل اور کرم کا معاملہ فرماتے ہیں، اپنی رحمتوں کا سایہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے یہ ذی الحجہ کے مہینے بڑی ہی قبولیت کے دن ہیں، بڑی ہی عظمتوں والے دن ہیں، بڑی عظمتیں والی راتیں ہیں ذی الحجہ کی راتیں، قربانی کے دن، حج کے دن۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ان دنوں کے آ کر اپنے اللہ کو منا لیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ انشاءاللہ جب ہم سچے دل سے توبہ کریں گے تو اللہ جل شانہ ہمارے بھی سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو میرے پیارے دوستو، سامعین، ناظرین، اللہ کے سامنے توبہ اور استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ جل شانہ مجھے بھی اور میرے سامعین ناظرین کو بھی ہر وقت توبہ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔